بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: البناء على القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها. تخصيص يوم معين لزيارتها أمر منكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. شد الرحال بقبر معين هذا منكر وخلاف السنة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز اتخاذ السرج وإفراطا في تعظيم القبور مشابه تعظيم الأصنام أو كما قال رحمه الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسرج. رواه أبو داود. وقال الإمام الألباني رحمه الله: هذا حديث حسن. برادران اسلام، آج کے دور میں اور خاص کر کے 15ویں شعبان کی رات قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں کو سجانا، سننے کان کھول کر کے آج جو ماحول بنا ہوا ہے قبروں کو سجانے کا، چراغاں کرنے کا اور فضول خرچی کرنے کا، اس کے بارے میں فتویٰ ہے شیخ ابن قدامہ کا. انہوں نے کہا کہ قبروں پر اتنا زیادہ افراط و تفریط کا ماحول، غلو کرنا، پھول کیا کیا چڑھایا جاتا ہے، یہ اتنا غلو کرنا قبروں کے تعلق سے، افراط کا ماحول بنانا، یہ بتوں کی تعظیم اور بتوں کی تقلید کے برابر ہے. بتوں کی تقلید، جو بتوں کے پجاری بتوں کو سجاتے ہیں، ایسے ہی بتوں کی تقلید اور نقالی کرنا ہے. اگر کوئی قبروں پر اتنا زیادہ غلو کرتا ہے، آج معاشرے کے اندر قبروں پر چراغاں کرنے، پھول چڑھانے اور اس پر جو ہے پینٹ کرنے، پالش کرنے، اس پر جو ہے چونا اور مٹی گارا لگانے، اس ساری خرافات، ساری بدعات ہیں اور شرک کے وسائل کو ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جیسا کہ شیخ نے کیا کیا رنگ کھلائے جاتے ہیں، شیخ نے فرمایا ہے، سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، صرف یہی نہیں ہے کہ چراغاں کر دیا چلے گئے اور قبروں پر چونا لگائے چلے گئے، قبروں پر جو ہے سجاوا کیا، پھول چڑھائے چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مانگا بھی جاتا ہے. صرف یہی نہیں کہا کہ الاستغاثہ، قبروں پر اسے فریاد کی جاتی ہے اور ان سے طلب، منہم المدد، ان سے مدد بھی کی جاتی ہے. ھذا من الشرک الاکبر، یہ شرک اکبر میں داخل ہے. چراغاں کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جا کر کے استغاثہ کرنا، فریاد کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ کہا سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ نے: من الشرک الاکبر، یہ شرک اکبر سب سے بڑا گناہ ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. جسے کوئی جا کر کہتا ہے یا سیدی المدد، یا الجیلانی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ معین الدین المدد، فالمیت
فلیس عندہ قدرہ، میت فلیس عندہ قدرہ، میت کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکے، آپ کو شفا دے سکے۔ فلیس عندہ قدرہ، میت کو یہ طاقت اور قوت نہیں ہے، یہ طاقت اور قوت صرف اللہ کو ہے۔ یہ میت کو طاقت نہیں کہ وہ آپ کو جا کر کے آپ کی بیماری دور کر سکے، آپ کی مصیبت کو دور کر سکے، آپ کی پریشانی کو دور کر سکے، آپ کی فریاد کو سن سکے۔ یہ میت کو یہ طاقت نہیں۔ سماعت الشیخ کی بہت اچھی بات لکھی، کہا کہ میت فلیس عندہ قدرہ، نہ اپنے کو شفا دے سکتا ہے نہ آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ فدعاؤہ، میت سے جا کر کے دعا مانگنا، فریاد کرنا، الاستغاثہ، الذبح لہ وطلب المدد، کل ھذا من اعمال الجاہلیہ ومن الشرک الاکبر، جاہلیات کا یہ عمل ہے۔ زمانے جاہلیات میں ایسا کیا جاتا تھا، جا کر کے ان سے دعا کرانا، فریاد کرنا، وہاں پہ جا کے چڑھاوا دینا اور ذبح کرنا، سارا یہ عمل جو آج پایا جاتا ہے بریلیوں کے اندر، مشرکین قبروں کے جو پجاری ہیں ان کے اندر، یہی عمل زمانے جاہلیت میں تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ یہی عمل کرتے تھے۔ اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا۔ جو بت بنائے جاتے تھے ان سے فریاد کی جاتی تھی، ان سے دعائیں مانگی جاتی تھی اور نظر و نیاز کیا جاتا تھا وہاں پر۔ آج بھی خیمہ لگائے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور ملا جا کر کے وہاں کھاتے ہیں، کیا کیا رنگ کھلایا جاتا، کیا کیا گل کھلایا جاتا وہاں پر۔ تو شیخ لکھ رہے کہ من اعمال الجاہلیہ من الشرک الاکبر، یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ فیجب الحذر، بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے ان خرافات سے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سمجھ گئے؟ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قبروں پر جا کر کے تعمیر کرنا، جیسے سماعت الشیخ کا فتویٰ میں نے پڑھا ہے، قبروں پر البناء علی القبور، قبروں پر تعمیر کرنا اور کسی خاص دن کی زیارت کے لیے خاص کرنا، یہ بھی حرام بدعت ہے۔ جیسے بہت سے مشرکین جاتے ہیں جمعہ کے دن، خاص کرنا بھی بدعت ہے، زیارہ کے لیے خاص کرنا بدعت ہے۔ آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، ہاں شرک و بدعت کرنے نہ جائیں، میت کے لیے دعا کرنے، استغفار کی دعا کرنے جائیں، اور اس سے موت یاد آتی ہے، لیکن مانگنے نہ جائیں۔ ایسے ہی عید کا دن بنانا، عید کا دن میلے ٹھیلے لگانا، یہ بھی جاہلیت کا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبر، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو لا تتخذوا قبری عیدا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمائے؟ اسے موطا امام مالک کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، عید میرے قبر کو عید نہ بنانا کہ لوگ عید کے معنی آنا اور جانا، آنا اور جانا، اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے کہ لوگ آئیں اور جائیں، یہ فعل غلط فعل ہے، منکر ہے۔ ایسے شد الرحال بقبر معین، شد الرحال بقبر معین، کسی خاص قبر کے لیے سفر کر کے جانا، یہ بھی حرام ہے۔ سفر کیا جا سکتا ہے 3 مساجد کا، مسجد بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی اور بیت المقدس یروشلم، لیکن تیسری مساجد کو ثواب کی نیت سے جانا یہ بدعت ہے۔ کسی درگاہ کا سفر کر کے ثواب کی نیت سے جانا یہ بھی خلاف سنت ہے، منکر ہے۔ من وسائل شرک،
شرک کے وسائل کا جو ذریعہ ہے، شرک کی طرف پہنچانے کا جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ تغسیل القبر والتعظیم والاجتماع عنده والتبرک به۔ ابن شیخ کی بات بہت اچھی ہے، باتیں لکھی ہے انہوں نے، قبروں کو دھونا اور اس کی تعظیم اور وہاں جا کر کے اجتماع جمع ہونا اور تبرک کے طور پر تبرک جا کر کے وہاں چڑھاوا اور تبرک لینا، کلھا من المنکرات التی حرم اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ سجدے کی جگہ لوگ جمع ہوں، جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، خیمہ کہا کہ خیمہ لگاتے ہوں، سارے وسائل شرک کے وسائل کے ذرائع ہیں۔ کوئی قبہ نہیں لگا سکتے وہاں، نہ کوئی فرشہ بچھا سکتے، تلاوت کے لیے، دعا کے لیے، تبرک کے لیے، ساری خرافات، یہ منکر عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت جس عمل پر لعنت بھیجی اس میں خیر نہیں ہو سکتا۔ لعنت کے معنی رحمت سے دوری۔ نبی نے لعنت بھیجی ہے زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے زیارت، یہ لعنت بھیجی ہے، بار بار جاتی ہیں۔ زوارات یعنی بہت زیادہ جانے والی، بار بار جانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لعنت ہو۔ آج دیکھیے چراغاں ہیں، وہاں عورتیں نظر آتی ہیں، عورتیں ہی نظر آتی ہیں زیادہ تر قبروں پر۔ نبی نے بد دعا کی ہے، یہ سارے بد دعا کے مستحق مجرم ہیں درگاہ کے پجاری مشرکین۔ اور والمتخذات علیہن المساجد، قبروں پر مساجد تعمیر کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ والسرج، اور چراغاں کیا جائے، چراغ جلایا جائے، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ سارے مجرم جو ہیں لعنتی ہیں، ملعون ہیں، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی۔ لاکھ دعویٰ کرے محبت رسول کا، لیکن مجرم یہ ملعون ہیں اور ہمارے نبی کی بد دعا کے مستحق ہیں۔ اس کو نقل کیا ابو داؤد رحمہ اللہ نے، علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نہ چراغ جلا سکتے ہیں، نہ عورتیں جا سکتی ہیں، اور نہ وہاں پر کچھ تعمیری کام کیا جا سکتا ہے، نہ وہاں پر سجدہ، نہ قبر سجدہ کی جگہ نہیں ہے۔ قبر جو ہے، اور بھی لکھا شیخ نے کہ قبر جو ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ سجدہ کی جگہ نہیں ہے، نماز اور سجدے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ دفن کیا جائے، ان کے لیے دعا استغفار کی جائے، جا کر بیٹھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذبح کیا جائے، یہ محل، یہ وہ جگہ نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے اللہ ہمیں دور رکھ۔ بدعات جو رائج ہیں ہمارے ملکوں میں، اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ سمجھیں شرک و بدعات کو، اسے توبہ استغفار کریں۔ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، دین خیر کا نام ہے، راستہ بتانے کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص قبول کرتا ہے خیر کو تو اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، اگر قبول نہیں کرتا تو ان کے لیے اس میں شر ہے، اور ان کا ٹھکانہ ایسے مشرکین کا جہنم ہے جنہوں نے قبروں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، قبروں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، تو ایسے مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے امت کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔